الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبل القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزلبتوئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ، و درود و سلام بارگاہ تاجدار انبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. موضوع محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے اس آیت کے ضمن میں حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. معظم محتشم سامعین وقار، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور پھر فرمایا کہ قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ حضرات وقار، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں عوام جو ہے وہ توہمات کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ انسان کی سوچ کچھ ہوتی ہے، اللہ کی تدبیر کچھ ہوتی ہے۔ بعض چیزیں انسان اپنے لیے اچھی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ اس کے لیے بری ہوتی ہیں، اور بعض چیزوں کو وہ اپنے لیے برا سمجھتا ہے لیکن در اصل وہ اس کے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ماہ صفر المظفر جس کی آمد ہے، اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر بے شمار توہمات ہوتی ہیں۔ لوگ اس ماہ مبارک کے اندر شادی کرنا پسند نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر اگر شادی کی جائے گی تو وہ شادی پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گی، فتنے فساد ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے جی اولاد نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے جی ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کائنات میں سب سے حسین شادی ایک روایت کے مطابق 2 ہجری صفر المظفر کے اندر کائنات کی سب سے حسین شادی ہوئی، اور وہ سب سے حسین شادی کون سی تھی؟ وہ شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی تھی۔ یہ کائنات میں سب سے حسین شادی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس ماہ میں شادی کرو گے تو اولاد نہیں ہوگی۔ اگر اس روایت کو درست مانا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو وہ اولاد عطا کی ہے کہ قیامت تک کسی کو ایسی اولاد نصیب نہیں ہو سکتی، قیامت تک ایسی اولاد نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور وہ نسل پھیلی کتنی ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں چلے جاؤ آپ کو علی و فاطمہ کی اولاد نظر آئے گی۔ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو سید نظر آئیں گے۔ ہر ملک کے اعتبار سے ان کو پکارنے کا انداز جدا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آل نبی اولاد علی دنیا کے ہر کونے کے اندر موجود ہیں۔ حتیٰ کہ قرب قیامت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اولاد سے 12ویں امام حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی تشریف لانا ہے۔ شاعر کہتا ہے جن کی نسل کشی کی خاطر تم نے لاکھوں جنگیں کی، جن کی نسل کشی کی خاطر تم نے لاکھوں جنگیں کی، آج بھی باطل کے پردے میں اس کا بیٹا باقی ہے، آج بھی قیامت تک اس کا بیٹا باقی ہے، آنے والا ہے، وہ نسل ختم نہیں ہو سکتی۔ جن کی نسل کشی کی خاطر تم نے لاکھوں جنگیں کی، آج بھی باطل کے پردے میں ان کا بیٹا باقی ہے۔ اور مکہ، کوفہ، شام، مدینہ دیکھو گھومو پھر سمجھو گے، اربوں ارب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے؟ اربوں ارب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کا شجرہ باقی ہے، رسول خدا کا شجرہ باقی ہے، جو آج بھی دنیا کے ہر کونے کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو منحوس سمجھنا اور اس ماہ کے اندر کسی نئے کام کی ابتدا نہ کرنا، یہ صرف اور صرف توہم پرستی ہے۔ جس ماہ مبارک کے اندر بے شمار غزوات ہوئے ہوں، غزوہ خیبر کی فتح اس ماہ مبارک کے اندر ہوئی، اور بے شمار صحابہ کرام اس ماہ مبارک کے اندر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید بھی شامل ہیں، وہ بھی اس ماہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس ماہ مبارک کے اندر حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک آتا ہے، اور اسی ماہ کے اندر تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک آتا ہے۔ تو جس ماہ کے اندر اتنے اہم واقعات ہوں، اتنی عظیم شخصیات کے آراس ہوں، وہ ماہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا تمام اوقات، تمام ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اس ماہ صفر کی
13 تاریخیں جو ہیں وہ منحوس ہوتی ہیں، 13 تیزیاں ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ 13 دن بڑے منحوس ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا ان 13 دنوں میں جمعہ کا دن نہیں آتا؟ تو کیا جمعہ کا دن جس دن مسلمان اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، کیا وہ دن منحوس ہو سکتا ہے؟ سفر مظفر کے 13 تاریخوں میں ممکن ہے 2 جمعے بھی آ جائیں، لیکن کم از کم 1 جمعہ تو لازمی آئے گا۔ تو اگر آپ نے ان 13 دنوں کو منحوس قرار دے دیا ہے تو ان میں وہ جمعہ کا دن بھی معاذ اللہ منحوس ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتا ہے، جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس وقت سے بڑھ کر کائنات میں بابرکت وقت کوئی نہیں ہوتا۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر بندہ مشغول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال کرتا ہے، اس وقت سے بڑا منحوس وقت کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کامل رکھنا چاہیے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے اندر ہی صرف یہ توہمات پائی جاتی ہیں، اور اس کی ایک وجہ اور ایک سبب یہ ہے کہ یہاں بر صغیر کے مسلمانوں کی نسلوں میں آباء و اجداد میں دوسری تیسری پشت میں جا کر کوئی ہندو، سکھ، یہودی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر کثیر تعداد ہندوؤں کی تھی جو شدید قسم کے توہم پرست ہوتے ہیں، راستے سے بلی کاٹ جائے، راستہ بلی کاٹ جائے تو وہ رستہ بدل لیتے ہیں، دودھ گر جائے تو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں بدشگونی ہو گئی، شیشہ ٹوٹ جائے تو وہ بدشگونی سمجھتے ہیں۔ تو وہ جو ہندوانہ بے شمار توہم پرستی کی باتیں تھیں، جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو وہی چیزیں مسلمانوں کے اندر منتقل ہوتی گئیں، اور وہی چیزیں آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اپنے اندر رائج کر لیں، اور خاص کر کے لوگوں کے اندر، عورتوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ عورتیں جو ہیں اس ماہ مبارک کو منحوس سمجھتی ہیں، اور کچھ ایام کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کچھ دنوں کے اندر غسل نہیں کیا جاتا، کپڑے جو ہیں وہ نہیں دھوئے جاتے۔ میں آپ کے سامنے میرات المناجی شرح مشکات کی حدیث مبارکہ دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 4372۔ میرات المناجی شرح مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدبہ ولا حامہ ولا طیرۃ ولا سفر وفروا من المجذوم کما تفروا من الاسد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا حامہ ولا طیرہ ولا سفر، کوئی الو کی منحوست نہیں ہے، کسی پرندے کا اڑانا نہیں ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست ہے، ولا سفر، اور سفر بھی نہیں ہے۔ اور آخری حدیث کا جز ہے وفروا من المجذوم کما تفروا من الاسد، فرمایا مجذوم سے، جذومی سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح بھی آپ کے سامنے آگے پیش کروں گا۔ اہل عرب کے اندر یہ توہم پرستی تھی کہ جب وہ کسی کام کے لیے جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تو گھر سے نکلتے ہی سامنے جو بھی پرندہ نظر آتا وہ اس کو اڑاتے تھے۔ اب پرندے کی عادت ہے جس طرف بھی اس کا رخ ہو بیٹھا ہوا وہ فوراً اڑائیں گے تو اسی طرف اڑ جائے گا، لیکن اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑا تو پھر جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ کام ہو جائے گا، اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑا تو اس کا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ پرندہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں سے یا تو وہ اوپر اڑ گیا یا اونچی جگہ ہے نیچے کی طرف اڑا ہے، تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام تو ہو جائے گا لیکن اس کے اندر تاخیر ہوگی، وقت لگے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے وہ پرندے کے اڑنے کے اندر ہی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اشارہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا عدوہ، لا عدوہ ولا حامہ ولا طیرہ، پرندے کے اڑانا کا بھی کچھ نہیں ہے۔ لا عدوہ کے ذریعے سے حضور نے وہم لوگوں کے ذہنوں سے نکالا جو عام ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، وہ کیا ہے؟ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ جب کوئی بیمار کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ بیماری اس بیمار کے قریب آنے والے کو جانتی اور پہچانتی ہے، جب کوئی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ بیماری اس کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوہ فرما کر ان کے اس ذہن کا، اس خیال کا رد فرما دیا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ مفسر شہیر مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجی شرح مشکات کے اندر اسی حدیث مبارکہ کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹر، بہت سارے حکیم آج بھی بہت ساری بیماریوں کو متعدی سمجھتے ہیں، جذام کی بیماری کو، خارش کی بیماری کو، اور اسی طرح اشوب چشم کی بیماری کو، اور اسی طرح دیگر بیماریاں ہیں جو وبائی امراض جو پھیلتے ہیں، جیسے کرونا وائرس پھیلا،
تو بہت سارے لوگ ان بیماریوں کو متعدی سمجھتے ہیں۔ تو مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور کے اس فرمان سے ان تمام سوچوں کا رد ہو گیا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ جب حضور نے فرما دیا تو پھر مسلمان کو ذہن صاف کر لینا چاہیے۔ پھر آپ خود آگے فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کا تعفن جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ ہو، کہ بیمار کے قریب کی جو ہوا ہے وہ متعفن ہو جائے اور اس سے اثر لے کر کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے آخری جز کو اس کے ساتھ منسوب کیا گیا کہ وفروا من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ مجذوم سے جذامی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، کوڑ سے ایسے بھاگو کوڑی سے جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم جو ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا ایمان کمزور ہو، جو اگر کسی بیمار کے پاس بیٹھے گا تو واقعہ ہی اس کی بیماری اس کو لگ جائے تو وہ سوچے گا شاید اسی وجہ سے مجھے لگی ہے، اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے اس بیماری کے اندر مبتلا کیا ہے۔ وہ سوچے گا کہ میری بیماری جو ہے اس بیماری کا سبب یہ ہے کہ میں اس بیمار کے قریب بیٹھا۔ اسی لیے علماء کرام نے SOPs پر عمل درآمد کرانا جو ہے وہ شروع کیا۔ SOPs پر عمل درانے کی جو علماء کرام نے یہ شرط قبول کی ہے حکومت کی کرونا وائرس کے دوران، وہ اس حدیث مبارکہ کے تحت کہ بے شمار لوگوں کا ایمان کمزور ہے، اگر وہ کرونا وائرس کا شکار ہو جائیں گے تو وہ سوچیں گے کہ شاید میں اس شخص کے قریب گیا اسی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی، لہٰذا علماء نے کہا کہ وہ گھر کے اندر رہے، اگر وہاں پر بیمار ہوگا کم از کم یہ تو سوچے گا میں اللہ کی طرف سے بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہوں، اللہ پر اس کا یقین تو رہے گا۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس کا ایمان کامل ہو، مضبوط ہو، جس کا یقین ہو کہ مجھے یہ بیماری نہیں لگے گی، اگر لگے گی کہ تو اللہ کی طرف سے لگے گی، تو اسے اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی دوسرے تک منتقل نہیں ہو سکتی، اگر منتقل ہوگی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہوگی ورنہ نہیں ہو سکتی۔ جب کرونا وائرس کا عرصہ چل رہا تھا تو بے شمار ہمارے بزرگ نمازی ہیں، جب کہا گیا کہ 50 سال سے آگے کے نمازی جو ہیں وہ مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، تو بعض بزرگوں نے پوچھا جی کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مسجد میں آنا چاہیے یا نہیں؟ تو میں نے انہیں ایک ہی جواب دیا کہ اگر آپ کا یقین کامل ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے سے آپ بیمار نہیں ہو سکتے، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو پھر آپ مسجد کے اندر آئیں، اور اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، جس طرح یہ بیماری پھیلی کم ہے اور اس کا ڈر زیادہ پھیلایا گیا، اس طرح اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو ممکن ہے آپ مسجد کے اندر آئیں اور قریب کھڑے شخص کھانسے گا، چھینکے گا، ممکن ہے وہ گلا صاف کرے گا تو آپ سوچیں گے نہیں یار یہ تو بیمار ہے، کہیں میں بھی بیمار نہ ہو جاؤں، تو اس ڈر اور خوف کے اندیشے کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے آپ گھر کے اندر جا کر نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ کو ماسک پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری چچی جان، ہماری فیملی کے اندر بھی کرونا وائرس ہوا، میری چچی جان کو کرونا وائرس پازیٹیو آ گیا، یہیں سول اسپتال کے اندر ان کو ایڈمٹ کیا گیا، گھر والوں پر بھائی لاک ڈاؤن ہے جی کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو میں نے ان سے رابطہ کیا، ان کو کوئی چیز ضرورت تھی تو میں ملنے کے لیے ان سے گیا، اور صاحبزادہ سید خلیل حسین شاہ صاحب تشریف فرمائے، وہ بھی ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ میں گیا تو قدرتی اس وقت جو گیٹ کیپر ینگ لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا جی اندر جانا چاہیں گے؟ میں نے کہا جی اگر کھول دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس نے تالا کھولا تو میں اندر چلا گیا، ان سے ملا، ان سے مصافحہ کیا، ان کے ساتھ تصویر وغیرہ بنائی۔ جب میں نے وہ تصویر اپنی فیملی کے احباب کو بھیجی تو وہ سارے مجھے کہنے لگے او جی آپ کیوں وہاں پر گئے ہیں، آپ بھی بیمار ہو جائیں گے، آپ کو نہیں پتا جو اس سے ہاتھ ملاتا ہے، جو ان کے قریب جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے مجھے عرصہ ہو گیا ہے میں عوام کے سامنے یہ حدیثیں بیان کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا ہے لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ جب میں ہی حضور کی اس حدیث پر یقین اور ایمان نہیں رکھوں گا تو میں لوگوں کو کیا جھوٹ بتاتا پھروں گا؟ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو بیماری کے اندر مبتلا کرنا چاہے وہ کسی شخص سے نہ ملے، وہ اپنے گھر کے اندر قید ہو جائے، گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بھی بند کر لے، باہر کی ہوا کو بھی اندر آنے نہ دے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر اسے بیماری کے اندر مبتلا کرنا چاہے گا تو وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا بھی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھنا چاہے وہ کوئی ماسک نہ لگائے، کوئی سینیٹائزر استعمال نہ کرے، لوگوں سے ملتا جلتا رہے، اپنی معمولات زندگی عام حالات میں چلاتا رہے، اگر اللہ نے اسے بچانا ہے تو ہزاروں لوگوں کی بیماریوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرما دے گا۔ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا اگلا جز سماعت فرمائیے، فرمایا ولا حاما ولا طیرۃ ولا سفر، فرمایا پرندے کا اڑانا بھی کچھ نہیں ہے، ولا سفر، اور فرمایا سفر بھی نہیں ہے۔ جہلیت کے زمانے کے اندر بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے تھے، اور ان حرمت والے مہینوں کے بعد یہ سفر کا مہینہ آتا تھا محرم کے بعد، کیونکہ محرم بھی حرمت والا مہینہ شمار ہوتا تھا،
تو جو ہی سفر کا مہینہ آتا سارے لوگ جو ہے وہ گھروں سے نکل جاتے تھے جنگ و جدل کے لیے، گھر خالی ہو جاتے، اس لیے سفر کا مہینہ اس کا نام دیا جاتا کہ یہ خالی کا مہینہ ہے جی، یہ سفر ہے۔ اس لیے یہ توہمات کچھ وہاں سے چلی آ رہی ہیں، زمانہ جاہلیت سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر منتقل ہوئی، وہ ویسے ہی چلی آ رہی ہیں۔ اچھا، صرف یہ سفر کا مہینہ ہی نہیں، اور بھی بے شمار چیزوں سے لوگ توہم پرستی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی عورت کی شادی کسی مرد کے ساتھ ہو، وہ کچھ عرصے کے بعد شوہر فوت ہو جائے، کہتے ہیں جی یہ منحوس ہے، یہ تو شوہر کو کھا گئی، معاذ اللہ۔ کسی عورت کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو، بچہ ضائع ہو جائے، یہ تو بڑی منحوس ہے جی، اس کا بیٹا ضائع ہو گیا، ایک بچہ، 2 بچے ضائع ہو گئے، 3 ضائع ہو گئے، اللہ اکبر۔ لگاتار بیٹیاں پیدا ہو جائیں، یہ تو بڑی منحوس ہے جی، بیٹیاں ہی پیدا کرتی جا رہی ہے، معاذ اللہ۔ یہ لوگوں کے اعتقادات اس حد تک، کسی کا چہرہ دیکھیں گے، اور یہ تو بڑا منحوس ہے جی، اس کا چہرہ دیکھ لیا جائے، سارا دن ہی جو ہے خراب گزرتا ہے۔ میں نے غالباً آپ کے سامنے بھی یہ واقعہ جو ہے وہ پہلے پیش کیا تھا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو بندہ اس کا چہرہ صبح صبح دیکھ لیتا ہے، اس کا دن جو ہے وہ خراب گزرتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت اس تک ضرور پہنچتی ہے۔ بادشاہ کو کہا گیا کہ آپ اس کو ملک سے نکال دیں تاکہ لوگ اس کے جو ہے وہ فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں پہلے خود تجربہ کروں گا، اس کے بعد میں اس کو ملک سے باہر نکالنے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کروں گا۔ بادشاہ نے کہا اس کو ایسا کرو کہ میرے محل میں اس کو رکھا جائے اور میرے آرام گاہ کے سامنے ہی اس کو جو ہے وہ بٹھایا جائے، صبح میں اٹھوں گا تو سب سے پہلے میں اس کا چہرہ دیکھوں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اب بادشاہ رات کو اپنی آرام گاہ کے اندر سویا، صبح اٹھا تو اٹھ کر بادشاہ نے اپنا دروازہ کھولا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کو منحوس کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے اس کا چہرہ دیکھا، دروازہ بند کیا، اندر آ کر دربار میں جانے کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیا، لباس وغیرہ تبدیل کیا۔ جب اس نے اپنا پاؤں جوتے کے اندر ڈالا تو جوتے کے اندر سے ایک سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ بادشاہ چیخا چلایا، فوراً جو ہے وہ اطباء حکماء آ گئے اور فوراً جو ہے وہ اس کا علاج وغیرہ شروع ہو گیا۔ خیر اس کا زہر کا اصل تو زائل ہو گیا، لیکن کچھ دنوں تک بادشاہ جو ہے وہ بستر علالت پر رہا۔ اس منحوس شخص کو پکڑ کر قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب جب کچھ دنوں کے بعد بادشاہ واپس دوبارہ دربار کے اندر آیا تو اب لوگوں نے کہا جی اب تو آپ نے بھی تجربہ کر لیا ہے کہ جو شخص اس کا چہرہ دیکھتا ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے، لہٰذا اس شخص کو ملک سے باہر نکالا جائے۔ بادشاہ فیصلہ سنانے لگا کہ اب اس کو جو ہے وہ ملک بدل کر دیا جائے، اس کو ملک سے باہر نکال دیا جائے کہ ایک اس کا وزیر کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں کوئی عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی بات میری سن لیں پھر اس کے بعد فیصلہ سنائیں۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس وزیر نے کہا حضور آپ نے صبح اٹھ کر اس شخص کا چہرہ دیکھا تو آپ پر نحوست طاری ہوئی کہ آپ کو سانپ نے کاٹ لیا، آپ اتنے دن بستر علالت پر رہے، آپ کا علاج معالجہ ہوتا رہا، لیکن اس دن صبح اس شخص نے بھی اٹھ کر آپ کا ہی چہرہ دیکھا تھا اور اس دن سے لے کر آج تک یہ شخص جیل کے اندر وقت گزار رہا ہے۔ مجھے بتائیں منحوس کون ہے؟ منحوس آپ ہیں یا یہ ہے کہ اس نے آپ کا چہرہ دیکھا، یہ تب سے قید میں ہے، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، آپ کو سانپ نے ڈس لیا، تو بتائیں منحوس کون ہے؟ بادشاہ کے ذہن کے اندر بات آ گئی، اس کو سمجھ آ گئی کہ واقعہ یہ نحوست کچھ نہیں ہوتی، لہذا اس نے اعلان کیا کہ اس شخص کو ملک سے بھی نہیں نکالا جائے گا اور جو اس کو منحوس قرار دے گا، اس کی نحوست کے بارے میں اعلان کرے گا، میں اس کو بھی سزا دوں گا۔ لہٰذا یہ ذہن سے توہمات نکالیں، کوئی فلاں کا چہرہ دیکھا میرا سارا دن خراب ہو گیا، بھائی تو نے اٹھ کے صبح نماز فجر نہیں پڑھی، اس کا تجھے نہیں اثر نظر آتا؟ صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھتے نہیں ہو اور کہتے ہو جی نحوست فلاں کا چہرہ دیکھنے سے ہو گئی، بلی نے رستہ کاٹ لیا ہو جی میرا جناب فلاں سفر برباد ہو گیا، میرا کام نہیں بنا۔ تم نے جو لوگوں کے ساتھ دھوکے کیے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ جو سارا دن لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتے پھرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، جو فراڈ کرتے ہو، جو سود خوری کرتے ہو، وہ کہاں پر جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، جو اعمال تم کرتے ہو ان اعمال کے سبب تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ سنو منحوس کون ہے، کون سی جگہ منحوس ہوتی ہے؟ جس گھر کے اندر کوئی اٹھ کر نماز فجر ادا کرنے والا نہ ہو وہ گھر منحوس ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں تبدیل ہو جائیں اور کوئی قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کرنے والا نہ ہو وہ گھر منحوس ہوتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والے منحوس ہوتے ہیں۔ جس گھر کی عورتیں صبح صفائی کرنے کے لیے ٹیلی ویژن کے اوپر گانے لگا کر پھر صفائی شروع کریں، جس گھر سے گانوں اور باجوں کی آوازیں آ رہی ہوں وہ گھر منحوس ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر اولاد والدین کی بے ادب ہو وہ گھر منحوس ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر عورتیں بے پردہ ہوں وہ گھر منحوس ہوتا ہے۔
اور اگر اپنے گھر سے نحوستوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، نکالنا چاہتے ہو، تو آج ہی ارادہ کرو انشاءاللہ ہم روزانہ اٹھ کر نماز فجر ادا کریں گے۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے گا، وہ قادر مطلق ہے۔ انشاءاللہ روزانہ اٹھ کر نماز فجر بھی ادا کریں گے اور انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور گھروں کے اندر جو مائیں بہنیں صفائی کرتے ہوئے گانے لگاتی ہیں، وہ نعتیں بھی تو لگا سکتی ہیں، قرآن پاک بھی تو سن سکتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں بھی ویڈیو پر لگائی جا سکتی ہیں، وہ کیوں نہیں لگاتی؟ کئی ایسے چینل ہیں جہاں پر سارا دن اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہتا ہے، وہ بھی تو لگائے جا سکتے ہیں، وہ لگاتے ہوئے صفائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، اگر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر کے قرآن مجید کی تلاوت اور ہماری مائیں بہنیں باپردہ ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے تعفن کو، ہر قسم کے فتنے و فساد کو ہمارے ذہنوں سے دور فرما دے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا بھی نزول فرمائے گا۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے، میری خالہ جان بہت زیادہ علیل ہیں، تمام احباب سے گزارش ہے نماز جمعہ کے بعد بھی اور دیگر آپ جب بھی دعا فرمائیں تو ان کے لیے دعا فرمائیں۔ وہ کافی دنوں سے علیل تھیں، لیکن ابھی کل سے ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، راولپنڈی کے اندر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں حافظ عبدالشکور صاحب مظفر آباد کے اندر، ان کی بھی کل مجھے کال آئی تھی، میسج آیا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرا جو ہے وہ پینڈس پھٹ گیا تھا، آپریشن ہوا ہے، تو دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت یابی نصیب فرمائے۔ دیگر ہمارے اس محلے کے اندر اور پورے پاکستان میں جتنے بھی مریض ہیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔